بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کچھ کراچی میں ہوا، میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے میں اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ سکوں۔ سندھ کے قوم پرست جماعتوں نے سندھ کے حقوق کے لیے اور بالخصوص سندھ کی زمین جو اس وقت لاکھوں ایکڑ سندھ کی زمین اس وقت چنوں کی دام مختلف کمپنیوں کو بیچی جا رہی ہے، آج سندھ ایکشن کمیٹی نے کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر رکھا تھا۔ ہمیشہ سندھ میں احتجاج ہوتے رہے ہیں۔ میں نے سندھ ایکشن کمیٹی کے اس دھرنے کی کال پر حمایت کا اعلان بھی کیا تھا، اس کے باوجود کہ جمعیت علماء اسلام کو سندھ ایکشن کمیٹی نے آج کے دھرنے کے حوالے سے کوئی دعوت نہیں دی تھی۔ لیکن اس گفتگو میں اگر آپ نے سنی ہوگی تو میں نے کہا تھا کہ اصل ذمہ دار سندھ حکومت ہے جس نے سندھ کی زمینیں بیچی ہیں، اصل ذمہ دار سندھ کے حکمران ہیں جنہوں نے سندھ کے تعلیم کو تباہ کیا، سندھ کے صحت کو تباہ کیا، سندھ کے لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر بھکاری بنایا۔ آج پیپلز پارٹی پورے سندھ میں پانی کے نام پر احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے، اور پانی کے حوالے سے وہ احتجاجی مظاہروں پہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا نہیں معلوم سندھ کے آبادکاروں کو کہ یہاں پانی وڈیروں، خوانین اور نوابوں کو دیا جاتا ہے؟ کیا نہیں معلوم کہ میرپور خاص اور مٹیاری اور ٹنڈوالا ہیار میں سب سے زیادہ پانی زرداری صاحب کی زمینوں کی طرف جاتا ہے؟ جو بچتا ہے تو میڈم فریال تالپور صاحبہ کی زمین کو جاتا ہے، جو بچتا ہے تو ایم این ایز، ایم پی ایز، وڈیروں، سرداروں، نوابوں کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد بچا کھچا پانی سندھ کو دیا جاتا ہے۔ وفاق چور ہوگا، پنجاب چور ہوگا، لیکن اصل چور تو یہاں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں جنہوں نے تعلیم کے فنڈ چرائے، جنہوں نے سندھ کی زمین کو بیچا ہے، جنہوں نے سندھ کی زمینیں 1 روپے میں 1 اسکوائر فٹ کے حساب سے ملک ریاض کو بیچی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اصل ذمہ دار سندھ کے حکمران ہیں۔ یہ دھرنا اصل سندھ کے حکمرانوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا جنہوں نے زمینیں بیچ کر ملک ریاض کو دی ہیں۔ ایک اور ملک ریاض آئے گا، لیکن آج کے پرامن احتجاجی مظاہروں کو کیوں پرتشدد بنایا گیا؟ کون تھے وہ عناصر؟ ہزاروں پولیس کی گاڑیاں وہاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں پولیس وہاں تھی۔ میں نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لکڑی کو تو آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے، لوہے اور سیمنٹ کی دیوار کو ماچس کی تیلی سے پہلی مرتبہ آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی اتنی بڑی گیٹ جو لوہے اور سیمنٹ سے بنی گئی ہے، کیسے اس کو آگ لگی؟ کیا ماچس کے تیلی سے اس کو آگ لگ سکتی تھی؟ کیا ماچس کے تیلی سے اس کو آگ لگنا ممکن ہے؟ کہیں یہ پری پلان تو نہیں تھا ملک ریاض کی طرف سے یا سندھ حکومت کی طرف سے؟ لیکن جو بھی نقصان ہوا ہے جمعیت علماء اسلام اس کی مذمت کرتی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار سندھ پولیس ہے، اس کی ذمہ دار سندھ کی حکومت ہے۔ وہ وہاں کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ لوگ بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کو کراس کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے ان گرلوں کو توڑ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اندر عمارتوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ پولیس خاموش تماشائی کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ ڈی سی صاحب آگ لگنے کے بعد وہاں کیوں پہنچے؟ ایس ایس پی صاحب آگ لگنے کے بعد وہاں کیوں پہنچے؟ ڈی آئی جی صاحب آگ لگنے کے بعد کیوں وہاں پہنچے؟ پہلے وہ کیوں نہیں وہاں اپنے پولیس کو آرڈر دے رہے تھے کہ ان کو روکیں؟ کیوں نہیں روکا گیا؟
اتنے بڑے کراچی کے تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے کو جو خالصتاً سندھ کے حقوق کے لیے تھا، اس کو چند لوگوں کے ذریعے کیوں مشتعل کیا گیا؟ کہیں یہ پری پلان تو نہیں تھا ملک ریاض کو راستہ دینے کا، سندھ حکومت کو مظلوم بنانے کا، اور پھر آئندہ کوئی اٹھے نہیں مظاہروں کے لیے؟ اگر کوئی دھرتی کے حوالے سے اٹھے گا، کوئی سندھ کے حوالے سے اٹھے گا، کوئی مظاہرے کرے گا، تو یہ کہا جائے گا یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو انتہا پسند ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں انتہا پسند کہا جاتا تھا، مولویوں کو انتہا پسند کہا جاتا تھا۔ بے نظیر صاحبہ کے آگ پر شہادت لگی، پورا ملک جلا، پوری سندھ جلی، ان کو تو کسی نے انتہا پسند نہیں کہا۔ آج یہاں جو کچھ ہوا، ان کو پتہ نہیں انتہا پسند کا لقب ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرامن احتجاجی مظاہروں کو چند لوگوں کے ذریعے پر تشدد بنایا گیا، اس کی ذمہ داری سندھ ایکشن کمیٹی پہ نہیں، سندھ حکومت پر ہے، کیونکہ ان کے ہزاروں پولیس والے وہاں کھڑے تھے، وہ خاموش تماشائی تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے لوگ اندر گھس رہے تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے لوگ کنٹینر ہٹا رہے تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے لوگ جالیاں توڑ رہے تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے لوگ آگ لگا رہے تھے، اور پولیس خاموش تماشائی تھی، کیونکہ سندھ حکومت کو پتا تھا کہ یہ جرم ہم نے کیا ہے، ملک ریاض کو یہ زمین ہم نے دی ہے، ملک ریاض کو یہ سندھ کی زمین ہم نے بیچ کے دی ہے، اس لیے وہ خاموش تماشائی تھے تاکہ ایسا کوئی کام ہو سکے جس سے سندھ حکومت کو کوئی ریلیف مل سکے۔ لیکن سندھ حکومت ان سازشوں